اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المواقیت سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ مواقیت جو ہے یہ میقات کی جمع ہے، یا بعض کہتے ہیں وقت کی جمع بھی ہے خلاف قیاس۔ بہرحال معروف یہی ہے کہ یہ میقات کی جمع ہے۔ تو میقات دو قسم کے ہوتے ہیں، زمانیہ اور مکانیہ، یعنی کچھ جگہیں جو مقرر ہیں وہ حج کے باب میں آتی ہیں، جہاں سے احرام باندھے بغیر گزرنا درست نہیں ہے، ان کو بھی میقات ہی کہا جاتا ہے، مواقیت۔ اور یہ ہے زمانیہ وقت، تو نمازوں کے اوقات، اس حوالے سے یہ اس باب میں احادیث بیان ہوں گی۔ پہلی فصل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ یہ بات بھی پہلے بیان ہوئی تھی کہ لفظ عمر اور عمر میں یہی فرق ہے کہ اگر آگے واو لکھی ہو تو عمر پڑھتے ہیں، اور اگر آگے واو نہ لکھی ہو تو عمر پڑھتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار صحابی تھے۔ ان کی ساری زندگی کا معمول یہ تھا کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے، اور ہر تیسرے دن میں قرآن مجید مکمل کرتے، بلکہ انہوں نے تو اس سے زیادہ اجازت مانگی تھی۔ تو آپ نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ اجازت نہیں، تو پھر ان کی ساری زندگی کا یہ معمول رہا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وقت الظہری اذا زالت الشمس، ظہر کا ٹائم شروع ہوگا جب سورج ڈھل جائے، یعنی وہ مشرق سے نکلا ہے تو وہ بالکل جب، جس کو کہتے ہیں سر پہ نصف النہار، جب اس سے مغرب کی طرف مائل ہو گیا تو یہ سورج کا ڈھل جانا ہے۔ تو جب سورج ڈھل جائے، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اور کب تک ہے یہ؟ جب ہو جائے آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر، قطولی آخری وقت۔ وہ کیا ہے؟ مثل اول کہتے ہیں اس کو، کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یہ مثل اول ہے۔ تو یہ عصر کا وقت یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے تک ظہر کا وقت ہے۔ وقت العصری، اور عصر کا وقت وہ شروع تو ہو گیا کہ مثل اول سے جو پیچھے بیان ہو گیا ہے، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، فیض زوال کے علاوہ، زوال کے سائے کے علاوہ، تو یہاں سے وقت شروع ہوا۔ اور یہ کب تک چلتا ہے؟ ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج وہ زرد نہ ہو جائے۔ تو سورج کے زرد ہونے تک یہ اس کا وقت ہے، اگرچہ اس کے بعد بھی غروب تک اس کا وقت ہے، لیکن وہ وقت وہ کراہت میں آ جاتا ہے، تو اس لیے جو اس کا بغیر کراہت کے وقت تھا وہ بیان کر دیا، معلم تصفر الشمس، جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ زرد ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی وہ جو چمک ہوتی ہے نا، جب آپ سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھ نہیں پاتے، تو وہ اس کی کرنیں، وہ چمک اس کی ختم ہو جاتی ہے، آسانی سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے سورج کا اسفرار، اس کا زرد ہو جانا۔ تو عصر کی نماز کے حوالے سے پہلے ظہر کی بات کریں تو ظہر کا وقت کیا ہے؟ سورج کے ڈھلنے سے لے کے، سب کے ہاں یہی اس کا وقت ہے۔ اب کہاں تک چلتا ہے؟ عصر تک۔ اور عصر کی نماز کا وقت ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اس کے قد کے برابر ہو جائے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ عصر کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے، جس کو مثل اول کی بجائے مثل ثانی کہا جاتا ہے، کہ جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اس کا کوئی تقریباً کوئی پون گھنٹے کا، آدھ سے پون گھنٹے کا فرق بنتا ہے یہ۔
پون گھنٹہ قریباً. تو اتنا وقت ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں آیا دگنا ہو جائے تو وہ اس وقت جا کے وہ اذان شروع کرتے ہیں. اور جو مثل اول کے قائل ہیں جب ہر چیز کا سایہ جو اس کے قد کے برابر ہو جائے تو وہ اس سے کوئی پون گھنٹہ پہلے اذان کہتے ہیں، عام یہ معمول ہے. اور پھر اس کا جو وقت ہے وہ افضل وقت تو ہے مثل اول سے مثل ثانی تک، یہ افضل وقت ہے. ہر چیز کا سایہ دگنا ہے. اس کے بعد پھر مثل ثانی سے لے کے اسفرار شمس تک یہ وقت جواز ہے. پھر اس کے بعد یہ کراہت ہے وہ غروب سے پہلے پہلے، اور غروب کے وقت جو ہے وہ ویسے ہی وہ منع ہے، اس وقت تو حرمت ہے، روکا گیا ہے کہ اس وقت نماز نہ پڑھی جائے. تو یہ ہے وہ وقت العصری، اور عصر کی نماز کا وقت معلوم تصفر الشمس، جب تک سورج زرد نہ ہو جائے. وقت صلاۃ المغربی، اور مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ معلم یغیب الشفق، جب تک شفق غائب نہ ہو جائے. شفق غائب ہونا ہے سرخی، جو سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ دیکھیں مغرب میں افق میں تو ایک سرخی سی نظر آتی رہتی ہے. جب اچھی طرح اندھیرا چھا جاتا ہے نا تو آہستہ آہستہ یہ سرخی غائب ہو جاتی ہے. تو یہ ہے عشاء کی نماز کا شروع ہونے والا وقت، کہ جب شفق وہ سرخی غائب ہو جائے. اور کب تک چلتا ہے؟ وہ وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، اس کا جو آخری وقت ہے وہ نصف اللیل، آدھی رات تک ہے. ٹھیک ہے، آدھی رات تک اس کا وقت چلتا ہے. تو اب بعض لوگوں کے ہاں عشاء کی نماز کا ٹائم فجر تک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ثلث اللیل تک افضل ہے، رات کا ایک تہائی حصہ. اور نصف اللیل، آدھی رات تک، یہ جو ہے وہ وقت جواز ہے. اور نصف اللیل، آدھی رات کے بعد سے مغرب تک جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کراہت ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کو پڑھ لے گا تو ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ نصف اللیل تک ہے، آدھی رات تک ہے، اس کے بعد نہیں. تو اب نصف اللیل کیا ہے؟ آپ مغرب اور فجر دونوں کے درمیانی وقت جتنے گھنٹے بنتے ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، نصف اللیل نکلایا. اس کو تین حصوں میں تقسیم کر کے تو پہلے جو ایک حصہ بنے گا وہ ثلث اللیل نکلایا. تو یہ ہے عشاء کی نماز کا وقت. تو اب اگر ہم اندازہ کریں تو 5:30 سے تقریباً 5:30 تک ہی اگر ہم چلے جائیں تو 12 گھنٹے کی تقریباً رات ہے. تو اس کو اگر تین حصوں میں تقسیم کریں گے تو 4 گھنٹے بنے. تو گویا کہ 5:30 سے 4 گھنٹے 9:30 بجے تک یہ نماز کا افضل وقت ہے عشاء کا. اور نصف اللیل لگائیں گے تو 5:30 سے 6 گھنٹے لگا لیں تو 11:30 بجے تک یہ عشاء کی نماز کا وقت ہے. اس کے بعد نماز کا وقت ختم ہو گیا. ہمارے ہاں یہ ایک بات غلط معروف ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں، چلو عشاء کی نماز لیٹ نہیں ہوتی، گھر جا کے پڑھیں گے. 12 بجے 12:30 بجے وہ دکان بند کی، واپس گھر میں آیا، اس وقت نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ تو وقت ہی نہیں رہا اس کا. اس کا وقت تو نصف اللیل تک ہے. وقت صلاۃ الصبح، اور صبح کی نماز کا وقت من طلوع الفجر، طلوع فجر سے لے کے معلم تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. وہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے
اور طلوع شمس تک رہتا ہے. فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ جب سورج نکلنے لگے فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ تو نماز سے رک جاؤ. سورج نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی. فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ اس لیے کہ وہ شیطان کے قرنی الشیطانی شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے. تو سورج کے غروب ہوتے وقت اسی طرح طلوع ہوتے وقت وہ نماز نہیں پڑھنی. اور اس کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ شیطان وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے سینگوں کے درمیان سے یہ طلوع ہوتا ہے. گویا کہ اس وقت شیطان کی عبادت کرنے والے اس کی عبادت بھی کرتے ہیں, وہ آگ کے پجاری اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اس لیے اس وقت روکا ہے تاکہ وہ شیطان کو سجدہ نہ ہو یا وہ اس بات پر خوش نہ ہو کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. تو اس لیے جو ہے وہ روک دیا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو تو اس وقت نماز سے رک جاؤ. اب ہمارے ہاں ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے کہ ایک بندہ وہ اٹھا ہی اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے یا صبح طلوع ہو رہا ہے, تو اب کیا وہ انتظار کرے کہ جب پورا طلوع ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھے یا نہ دیکھے وہ سورج کے طلوع ہونے غروب ہونے کو, بس وہ اس وقت شروع کر لے. دونوں موقف موجود ہیں, لیکن جو بات بہتر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر انتظار کر لے. وہ تھوڑا سا وقت ہے نا, چند منٹ انتظار ہے, بلکہ بعض تو کہتے ہیں 2.5 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ 10 منٹ کا ٹائم لکھا ہوتا ہے گھڑیوں میں کہ اتنا ٹائم ہے, تو 4-5 منٹ جو ہے وہ انتظار کر لے, اس کے بعد نماز پڑھ لے, تو اس وقت وہ نماز شروع نہ کرے. اللہ اکبر. اگلی روایت ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ان وقت الصلاۃ نماز کے وقت کے بارے میں. فقال له تو آپ نے اسے فرمایا صلی معنا ہمارے ساتھ نماز پڑھو حاذین یعنی الیومین یعنی حاذین الیومین ان 2 دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ٹائم کیا ہے. تو یعنی وہ بتانے کی بجائے کر کے دکھا دیا ہے, کیونکہ اس سے انسان زیادہ بات بہتر سمجھ جاتا ہے. بعض اوقات لفظوں سے وہ بات سمجھ نہیں آتی تو عمدن کر کے دکھا دیا. تو کیا کیا فلما زالت الشمس پہلے دن جب سورج ڈھل گیا امر بلالا فاذن حضرت بلال کو حکم دیا, انہوں نے اذان کہہ دی. ثم امرہ پھر انہیں حکم دیا فاقام الظہر انہوں نے ظہر کی اقامت کہہ دی. ثم امرہ پھر حکم دیا انہوں نے عصر کی اقامت کہی. کب والشمس مرتفعۃ جب سورج بلند تھا, بیضاء سفید تھا, ٹھیک ہے, نقیۃ بالکل صاف تھا یعنی پوری طرح چمک دمک رہا تھا. تو اس وقت جو ہے یہ مثل اول ہے, یہ عصر کی نماز پڑھی ہے. ثم امرہ پھر حکم دیا فاقام المغرب مغرب کی اقامت کہی جب سورج غروب ہو گیا. ثم امرہ پھر حکم دیا فاقام العشاء انہوں نے عشاء کی اقامت کہی ہینا غاب الشفق جب شفق سرخی غائب ہو گئی. ثم امرہ پھر حکم دیا فاقام الفجر فجر کی اقامت کہی ہینا طلع الفجر جب فجر طلوع ہو گئے. یہ پہلے دن کے ٹائم ہو گیا, پہلا وقت. تو ظہر کب ہے جب سورج ڈھل جائے, وقت شروع ہو گیا. عصر جب ہر چیز کا سایہ برابر ہو جائے مثل اول کہتے ہیں, ٹائم شروع ہو گیا. مغرب کا وقت تو وہ سب کے ہاں ایک ہی ہے جب سورج غروب ہو گیا. تو ہاں صرف ایک اختلاف ہے
کہ مغرب کا ٹائم بھی وہ وسیع ہے یا وہ ٹائم بالکل محدود ہے؟ ٹھیک ہے کہ بس بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ادھر اذان ختم ہو ادھر اللہ اکبر ہو جائے، کوئی درمیان میں ٹائم نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مغرب کا ٹائم بھی عشاء تک ہے، وہ حدیث میں یہاں بھی بیان ہوگا، پیچھے بھی پڑھا ہم نے، تو مغرب کی نماز کا ٹائم عشاء تک ہے، جب تک عشاء شروع نہیں ہوتا ٹائم عشاء کا۔ تو اور پھر جو لوگ بالکل محدود ٹائم بتاتے ہیں وہ مغرب کے بعد 2 رکعتوں کے بھی قائل نہیں ہے کہ وہ پڑھی جا سکتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی اور صحابہ پڑھتے تھے۔ اس کا ٹائم تھوڑا سا ہے وسیع، وہ سنتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس کو عشاء تک جو ہے وہ اگر کسی وجہ سے کسی کی نماز رہ گئی ہے تو عشاء تک پڑھ لے۔ ہمارے ہاں معروف کیا ہے، 10 سے 15 منٹ لیٹ ہو گیا، بس جی میری قضا ہو گئی ہے، اب عشاء کے ساتھ پڑھوں گا، تو جان بوجھ کے نماز ضائع کر لی، یہ درست نہیں ہے۔ اس کا ٹائم ہے عشاء تک، عشاء سے پہلے پہلے اگر کہیں سفر سے آئے ہیں، لیٹ ہو گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو پڑھ لیں فوری۔ فلما ان کان الیوم الثانی، جب دوسرا دن آیا، امرہ حکم دیا، حکم یہ دیا فابرد بالظہر، ٹھیک ہے، ظہر کو ٹھنڈا کرنے کا، ٹھیک ہے، فابرد بها فانعم ان یبرد بها، تو اس کو خوب ٹھنڈا کیا اچھی طرح، پہلے سے تاخیر کر کے پہلے دن سے۔ تو چونکہ عصر تک ٹائم ہے، اب دیکھیں تقریباً کو 2 گھنٹے اس سے بھی زیادہ ٹائم بعض اوقات بن جاتا ہے، جیسے آج کل اگر دیکھیں نا تو ٹائم شروع 12:30 کے قریب ہو تو ادھر سے 3:30 تک چلا جاتا ہے، تو تقریباً وہ 3 گھنٹے کے قریب بن جاتا ہے ٹائم، تو اس لیے خوب ٹھنڈا کیا اس کو۔ وصلی العصر، اور عصر کی نماز پڑھی، والشمس مرتفعۃ، سورج ابھی بھی بلند تھا، لیکن اخرہا، اس کو لیٹ کیا تھا، فوق الذی، اس سے اوپر جو پہلے تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے جو پہلے دن پڑی تھی نا اس سے لیٹ کر کے پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وکانا وصلی المغرب، اور مغرب کی نماز آپ نے پڑھی قبل ان یغیب الشفق، شفق غائب ہونے سے پہلے، یعنی شفق غائب ہونے سے کچھ پہلے پڑھی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ مغرب کا ٹائم جو ہے اس میں وسعت ہے، وہ بالکل محدود ٹائم نہیں ہے۔ وصلی العشاء، اور عشاء کی نماز پڑھی، بعد ما ذهب ثلث اللیل، ثلث اللیل گزرنے کے بعد، رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد، تو نصف اللیل تک ٹائم تھا نا، تو اس لیے ثلث اللیل کے بعد پڑھی ہے۔ وصلی الفجر، پھر فجر پڑھی، فاسفر بها، اس کو روشنی میں پڑھا، جب اندھیرا ختم ہو گیا تھا روشنی آ گئی، تو چونکہ یہ لیٹ کر کے معمول تھا نا، یہ پہلے دن تو اندھیرے میں پڑی ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا، این السائل عن وقت الصلاۃ، وہ نماز کے بارے میں پوچھنے والا سائل کدھر ہے جس نے پوچھا تھا؟ فقال الرجل انا یا رسول اللہ، تو اس بندے نے کہا جی اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ فرمایا وقت صلاتکم بینما رأیتم، تمہاری نماز کا وقت ہے اس کے درمیان جو تم نے دیکھا ہے، یہ ایک پہلا بھی دکھا دیا ہے، دوسرے دن اس کا دوسرا وقت بھی دکھا دیا ہے، لیکن ہر ایک کا آخری وقت نہیں، جیسے عصر کا وقت آخری نہیں بتایا، جو اس کا وقت جواز تھا وہاں تک، اسی طرح عشاء کا وقت وہ نصف اللیل سے پہلے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، ثلث اللیل کے بعد ہے، تو حالانکہ اس کا ٹائم نصف اللیل تک ہے، تو بالکل آخر میں نہیں، ہاں جو اس کا وقت وہ افضل تھا یا وقت جواز تھا وہاں تک جو ہے وہ یہ نماز لیٹ کر کے دوسرے دن پڑھی ہے، اور میں کہ اس کے درمیان پڑھ لو، مطلب یہ ہے تھوڑی سی وسعت ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ادھر ٹائم ہو اور ادھر اللہ اکبر ساتھ شروع ہو جائے۔ انسان کسی جگہ پہ 15 منٹ کا وقفہ ہے، 20 منٹ کا وقفہ ہے، آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جب افضل اول وقت میں اس میں کوئی 2 3 4 منٹ کا تو اول وقت نہیں ہے نا، بعض اوقات اس میں زیادہ وسعت ہے، جیسے ظہر دیکھیں
اب ایک جگہ پہ 12:30 پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں 1 بجے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کو 1:15 1:30 تک بھی پڑھتا ہے، کوئی خاص وجہ ہے، وہاں معاملہ کوئی ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، ویسے تو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ان کی کوئی لیٹ نہیں ہے کہ جس پر ان کو کوئی گناہ ہو، چونکہ یہ وقت اس کے لیے یہ اثر تک وقت ہے، تو اس میں جب اس نے سہولت سے پڑھ لی، ٹھیک ہے، تو لوگوں کی سہولت کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو اسکولوں سے چھٹی ہوتی ہے اتنے بجے، تو ہم اس حساب سے 1:15 نماز رکھ لیتے ہیں، جی ہاں جی 1:30 رکھ لیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اتنی وسعت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امنی جبریل عند البیت مرتین، جبریل نے مجھے امامت کروائی بیت اللہ کے پاس، مرتین کے معنی یومین، 2 دن۔ جب آپ معراج سے واپس آئے ہیں نا، تو اگلے دن ظہر کے وقت جبریل امین آ گئے ہیں آپ کو نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے، تو اسی لیے عام طور پہ ظہر کو پہلی نماز کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے وہ جبریل امین نے یہ پہلی جماعت ہے، یہ پہلی نماز ہے جو پڑھ کے دکھائی ہے اور اللہ کے نبی نے ساتھ پڑھی ہے۔ تو امنی جبریل، جبریل نے مجھے امامت کروائی، نماز پڑھائی بیت اللہ کے پاس 2 دن، فصلی بی الظہر، تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی انہوں نے، ہینا زالت الشمس، جب سورج ڈھل گیا، وکانت قدر الشراکی، اور اس کا سایہ جو ہے تسمے کے برابر تھا، یعنی وہ ڈھلنے کے کچھ دیر بعد، قدر الشراق، وصلی بی العصر، اور عصر کی نماز مجھے پڑھائی، ہینا سارا ذل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، جس کو مثل اول کہتے ہیں، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، تو وہ دگنے والی بات اس سے پتہ چلا صحیح نہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے، نہیں، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ وصلی بی المغرب، اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی، حین افطر الصائم، جب روزے دار کے افطاری کا ٹائم ہو گیا، یعنی یہ چونکہ معروف تھا لوگوں میں، اس لیے یہ نہیں کہا جب سورج غروب ہو گیا، کہا جب روزے دار روزہ افطار کر۔ وصلی بی العشاء، اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق، وہ سرخی غائب ہو گئی، اور وصلی بی الفجر، مجھے فجر کی نماز پڑھائی، حین حرم الطعام والشراب علی الصائم، جب روزے دار پہ کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، طلوع فجر، جب فجر طلوع ہو جائے تو یہ کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، تو طلوع فجر کے وقت مجھے نماز پڑھائی۔ فلما کان الغد، جب اگلا دن آیا، یہ دوسرا دن ہو گیا، صلی بی الظہر، تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی، ہینا کانا ذلہ مثلہ، جب اس کا سایہ اسی جیسا، اس کے برابر ہو گیا تھا، مثل اول کے قریب قریب، مثل اول میں جا کے نہیں، بالکل مثل اول کے قریب قریب، یعنی عصر کے بالکل قریب۔ وصلی بی العصر، اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو گیا، جس کو مثل ثانی بولتے ہیں۔ وصلی بی المغرب، اور مغرب کی نماز پڑھائی، حین افطر الصائم، جب روزے دار افطاری کر دے، یعنی وہ دونوں دن ایک ہی وقت میں پڑھائی ہے، کیونکہ افضل وقت اس کا وہی ہے۔ وصلی بی العشاء، اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی، الی ثلث اللیل، رات کے 1/3 حصے تک، جب تیسرا حصہ گزر گیا نا، تو اس وقت پڑھائی جا کے۔ پھر فجر مجھے پڑھائی، فاسفر، روشنی میں، ثم التفت، پھر میری طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا وقت الانبیاء من قبلک، آپ سے پہلے انبیاء کا یہ وقت ہے، والوقت ما بین ھذین الوقتین، اور وقت انہی دونوں وقتوں کے درمیان میں ہے۔ پہلے تو ہے یہ پہلے انبیاء کا وقت، تو کیا پہلے انبیاء بھی 5 نمازیں تو تھی ہی نہیں ان کی، پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ پہلے انبیاء کا وقت ہے؟ 2 اس کے معنی ہیں،
ایک تو یہ ہے کہ یہ وقت مقرر پہلے انبیاء کے لیے بھی مقرر تھا، آپ کے لیے بھی مقرر ہے، یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ان کے لیے وقت اس میں وسعت تھی، ایک نماز، ہر نماز کا ایک ابتدائی وقت تھا، ایک انتہائی وقت ہے، ایسے ہی یہ آپ کا ابتدائی اور انتہائی وقت ہے۔ مراد پوری مشابت نہیں ہے کہ انبیاء کا وقت یعنی ان پر بھی 5 نمازیں تھی، 5 وقت، یہ مراد نہیں ہے، یعنی ان کے وقت میں بھی وسعت تھی، ایک ابتدائی وقت تھا، ایک انتہائی تھا، آپ کے وقت میں بھی ایسے ہی ہے کہ ایک ابتدائی وقت ہے اور ایک انتہائی وقت ہے۔ والوقت ما بین ہذین الوقتین، اور ان دونوں کے درمیان وقت ہے، ایک آپ نے پہلے دن پڑھ لی وہاں سے لے کے دوسرے دن تک، اس میں جہاں چاہیں آپ پڑھ لیں۔ رواہ ابو داود والترمذی، روایت کو ابو داؤد اور ترمذی نے بیان کیا ہے۔ یہ دوسری فصل، الفصل الثالث، تیسری فصل ہے۔ ابن شہاب الزہری، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو معروف ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، شک اللہ کے نبی نے فرمایا، صلاۃ الجماعتی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، افضل، یہ زیادہ افضل ہے، من صلاۃ الفض، اکیلے نماز پڑھنے سے، ب27 درجۃ، 27 درجے، متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ وَلَهُمَا عن ابی ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، اس میں الفاظ ہیں ب25 جزءا، 25 درجے افضل ہے۔ تو اور بخاری میں حضرت ابو سعید سے اس میں بھی درجہ کے لفظ ہیں، یہ جزءاً کی بجائے درجہ کے لفظ ہیں۔ تو اب یہاں مسئلہ ہے کہ کچھ احادیث میں 25 اور کچھ میں 27 کا، تو یہ مختلف اعتبارات سے ہے کہ جو شخص دور سے سفر کر کے آتا ہے اس کو اور زیادہ اجر ملا ہو، جس نے زیادہ اچھا وضو کیا ہے، زیادہ توجہ سے نماز پڑھتا ہے، یا پہلے آپ کو 25 بتایا گیا، پھر اللہ نے مزید رحمت کرتے ہوئے 27 گنا جو ہے اس کو قرار دے دیا۔ تو اس لیے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بعض روایات میں 25 کا تذکرہ ہے اور بعض میں 27 کا تذکرہ ہے، یہ بھی ہے کہ 27 میں 25 تو وہ ہے ہی موجود اس میں۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت، تحقیق میں نے ارادہ کیا، ان آمر بحطب، کہ میں لکڑیوں کا حکم دوں، لکڑیاں جمع کرنے کا، فیحتطب، وہ لکڑیاں جمع کی جائیں، ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں نماز کا حکم دوں، فیؤذن لها، اس کے لیے اذان کہی جائے، ثم آمر رجلا، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں، فیؤم الناس، لوگوں کو امامت کروائے، ثم اخالف الی رجال، پھر میں ان لوگوں کے پیچھے جاؤں، لا یشہدون الصلاۃ، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، فاحرق علیہم بیوتہم، اور ان سمیت میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم احدہم، اگر ان میں سے کوئی ایک یہ جان لے، انہ یجد عرقا سمینا، کہ یہ موٹی ہڈی، گوشت والی ہڈی یہ پائے گا، او مرماتین حسنتین، یا اس کو وہ پائے مل جائیں گے اچھے کھانے کے لیے، لا شاہد العشاء، اگر کسی کو ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو کہ اسے دنیاوی یہ فائدہ ملے گا تو وہ عشاء میں حاضر ہو جائے۔ ویسے یہ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے،
ہاں دنیا کا فائدہ ان کو نظر آئے نا، اگر کہ یہاں کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا تو پھر بھاگ کے آئیں گے. تو اب یہاں اس حدیث سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جو کہتے ہیں کہ نماز با جماعت پڑھنا فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اتنی سخت وعید کہ میرا دل کرتا ہے میں آگ لگا دوں، تو یہ لفظ بتاتے ہیں کہ با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے، بلا عذر جو ہے انسان چھوڑے تو وہ گناہ گار ہوگا. اگلی روایت ہے، انہی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقوں پر سب سے جو بھاری نماز ہے وہ ہے عشاء کی نماز و صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز. یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بھاری ہیں. ولو یعلمون، اور اگر وہ جان لیں ما فیہما، کہ ان میں کیا ہے، یعنی ان دونوں نمازوں میں کیا اجر ہے، لَأَتَوْهُمَا، وہ ضرور آئیں ان دونوں نمازوں کے لیے، ولو حبوا، چاہے انہیں گھسٹ کے آنا پڑے. تو اس میں ایک تو یہ کہ منافقوں پر یہ دو نمازیں بھاری ہیں، اس لیے کہ منافق تو جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا مقصد ریاکاری ہوتا ہے. یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ٹھیک ہے، تو وہ تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ دو نمازیں اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں، تو رستے میں آتے جاتے بھی کوئی نہیں دیکھتا کہ فلاں صاحب جو ہے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ دونوں آرام کے وقت ہیں، تو آرام کو تو وہی چھوڑتا ہے نا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہ اپنے بستر کو چھوڑ دے گا. اور منافق تو وہ یہ عقیدہ ایمان رکھتا ہی نہیں ہے، اسے اللہ کا ڈر تو ہے نہیں، وہ تو آتا تھا صرف دکھلانے کے لیے. تو اس لیے جب یہاں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تو اس کے لیے وہ اپنا بستر چھوڑنا اور اپنے جو ہے وہ آرام کو چھوڑنا یہ آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے سب سے بھاری نماز، مشکل نماز ان کے لیے یہ ہے. ہاں اگر دنیاوی فائدہ ہو تو پھر ان کو گھسٹ کے بھی آنا پڑے تو یہ آئیں گے، تو چونکہ اس کا فائدہ آخرت میں اللہ نے رکھا ہے، ان کو فوری نہیں ملتا، اس لیے جو ہے وہ اس میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اگلی روایت ہے، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی، نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نبینا آدمی آیا. فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے نبی، انہ لیس لی قائد یقودنی، مجھے لانے والا کوئی نہیں، گھر سے نبینا ہوں، لانے والا کوئی نہیں، الی المسجد، مسجد کی طرف. فرخص لہ، تو آپ نے رخصت دے دی، ٹھیک ہے گھر میں نماز پڑھ لو. فلما ولا دعاہ، جب وہ پھر گیا، واپس مڑا جانے لگا، پھر بلایا اس کو. فرمایا هل تسمع النداء، آذان سنتے ہو؟ هل تسمع النداء بالصلاة، اذان نماز کے لیے آذان سنتے ہو؟ اس نے کہا جی. فرمایا فعجب، تو پھر جواب دو، یعنی پھر مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کرو. اب یہ بھی دلیل ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے. کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے، وہ نبینا آدمی نے اجابت مانگی، حالانکہ اس کے پاس عذر ہے نبینا ہونا، لیکن اسے بھی کہ اگر وہ آ سکتا ہے، بے شک مشقت برداشت کر کے آنا پڑے تو وہ آئے، وہ مسجد میں نماز پڑھے، کیونکہ اگر وہ گھر میں پڑھتا ہے تو وہ باجماعت نماز کے اجر سے محروم رہے گا. اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن باجماعت نماز کا جو اجر ہے، مسجد میں جو نماز پڑھنے کا اجر ہے، وہ اس سے محروم رہے گا. تو اس لیے کہا کہ نہیں بھائی یہاں آ کے نماز پڑھو. اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں جو چھوٹے موٹے عذر ایسے ہی ہم بنا لیتے ہیں کہ چلے تھوڑا سا مصروف ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، تو کم از کم جو ہے وہ نماز باجماعت جو تو چلی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں. فرمایا من سمع النداء فلم یأتی، جس نے آذان سنی پھر وہ نہیں آیا،
نماز پڑھنے کے لیے آذان سن کے نہیں آیا فلا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، الا من عذر، مگر عذر کی بنا پر۔ ہاں عذر ہے، وہ نہیں آ سکتا تو یہ الگ بات ہے، اگر بغیر عذر کے وہ نماز چھوڑتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، چلو گھر پڑھ لیں گے، تو فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز وہ نہیں ہوتی۔ اب یہ روایت اگرچہ کہتے ہیں کہ صحیح بات ہے، موقوف ہے، صحابی کی بات ہے، تو صحابی کا قول بھی ہو، صحابی کی بات بھی ہو، تب بھی اس کی اہمیت ہے۔ تو صحابی کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ ایسا شخص جو بغیر عذر کے وہ نماز کو چھوڑتا ہے، جماعت کو چھوڑتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، گھر میں نماز پڑھوں گا میں، تو فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یزید بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، صلاۃ الصبح، صبح کی نماز تھی۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی نماز پڑھ چکے، اذن ہوا برجلین، تو آپ کی نظر اچانک دو لوگوں پہ پڑی، لم یصلیا، جنہوں نے نماز آپ کے ساتھ نہیں پڑھی تھی۔ فدعا بہما، تو آپ نے ان دونوں کو بلایا، فجیء بہما، ان کو لایا گیا، ترعد فرائسہما، ان کے شانے کانپ رہے تھے، بہت ڈر ہو نا، انسان کو خوف ہو تو یہ جو کندھے کے قریب یہ جو بازو ہے نا، یہاں کا گوشت جو ہے وہ تڑپنے لگتا ہے، ایسی حرکت اس میں محسوس ہوتی ہے، یہ ہے کہ شانے کانپ رہے تھے۔ تو چونکہ آپ نے بلایا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی ہم پر سختی ہوگی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے وہ ڈرتے ڈرتے آئے۔ فقال لہما، آپ نے پوچھا، ما منعکما، کہ تمہیں کس نے روکا، ان تصلیا معنا، کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو، ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ قال، دونوں نے کہا، قد صلینا فی رحالنا، ہم اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ چکے تھے۔ تو فرمایا آپ نے، فلا تفعلا، ایسا نہ کرنا، اب دوبارہ ایسا نہ کرنا، اذا صلیتما فی رحالکما، جب تم اپنے گھر میں پڑھ چکے ہو، ثم ادرکتم الامام، پھر امام کو پالو، لم یصلی، کہ ابھی اس نے نماز نہ پڑھی ہو، فصلیا معہ، تو اس کے ساتھ پڑھ لو نماز، فإنها لکما نافلہ، وہ تمہارے لیے نفلی بن جائے گی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نماز با جماعت وہ پڑھنا شرط نہیں ہے، وہ اس حدیث کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ گھر میں پڑھ کے آ گئے، تو اللہ کے نبی نے انہیں یہ کہا ہے کہ اگر جماعت ہو چکی ہو، تم گھر میں نماز پڑھ چکے ہو، پھر مسجد میں آؤ اور جماعت ہو رہی ہو تو ساتھ شامل ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے نفلی بن جائے گی۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر انسان نے ایک نماز دہرائی ہے تو پہلے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان نماز دہرا سکتا ہے، ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھی ہے، دوبارہ اسی نماز کو دہرائے تو اس میں حرج نہیں، وہ نفل کی نیت سے دہرا لے، جیسے کوئی اور شخص آ گیا اکیلا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، یا پہلے اکیلے پڑھی ہے بعد میں جماعت مل جائے تو دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ تو اس طرح اگر وہ دہرا لیتا ہے تو اس کے لیے یہ دوہرا اجر ہے، وہ دہرا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، وہ مغرب کی نماز نہیں دہرا سکتا، اسی طرح عصر کی بھی نہیں دہرا سکتا، فجر کی بھی نہیں دہرا سکتا، باقی جو ہے وہ دہرا سکتا ہے، تو یہ بات اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب حدیث میں آ گیا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ، وہ تمہارے لیے نفلی ہوگی۔ اگر اس طرح انسان نے نماز دہرائی ہے تو پہلی نفلی ہوگی یا دوسری؟ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ دوسری اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو وہ فرضی ہوگی، پہلی نفلی ہو جائے گی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس نے نیت ہی نہیں کی نفل کی، اس نے تو فرض کی نیت سے پڑھی، نیت کی تھی جب اللہ اکبر کہنے سے بھی پہلے، سلام پھیرا تو فرض کی نیت تھی، وہاں سے اٹھ کے آ گیا، اب وہ جا رہا تھا، رستے میں مسجد نظر آ گئی، وہاں جو ہے جماعت ہو رہی تھی، یہ ساتھ مل گیا، اب وہ فوراً آٹومیٹکلی اس کی پہلی جو ہے وہ نفل ہو گئی، یہ فرض بن گئی، نہیں، ایسے نہیں ہے۔
تو وہ دوسری اس کے لیے وہ نفل ہوگی، چونکہ فرض تو ادا کر چکا ہے، چونکہ وہ نہ پڑھتا تو ٹھیک تھا نا، وہ اس کے فرض ادا ہو چکے تھے، تو اب اگر اس نے شروع کر دی پڑھنی تو وہ خود بخود ہی وہ نفل بن جائیں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، انما جو الامام، بے شک امام اس لیے بنایا گیا ہے، لیؤتم به، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، امام کے پیچھے چلنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ اللہ اکبر کہیں تو تم بھی اللہ اکبر کہو، فَكَبِّرُوا، فا کہتے ہیں تعقیب کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے فوراً بعد، یعنی اس سے آگے نہیں چلنا، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ وَلَا تُكَبِّرُوا، لہذا اسی کی آگے وضاحت کہ نہ تم اللہ اکبر کہو حَتَّى يُكَبِّرَ، یہاں تک کہ وہ اللہ اکبر کہے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ وَلَا تَرْكَعُوا، اور تم رکوع نہ کرو حَتَّى يَرْكَعَ، یہاں تک کہ وہ رکوع کرے، تو اس سے پہلے نہیں کرنا۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب وہ یہ کہے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، تو تم کہو اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، تم یہ کہو۔ اب یہاں مسئلہ کہ کیا مقتدی سمیع اللہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، تو بعض احادیث میں وہ یہ ذکر ہے کہ مقتدی بھی سمیع اللہ کہہ لے، ٹھیک ہے، تو لہذا مقتدی بھی سمیع اللہ کہے گا۔ تو وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، اور جب تک وہ سجدہ نہ کرے تم سجدہ میں نہ جاؤ، یعنی یہاں بھی اس کے پیچھے رہنا ہے۔ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، جب وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کے پڑھو۔ وَإِذَا صَلَّى قَائِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ، اور جب وہ بیٹھ کے پڑھے تو تم سب بیٹھ کے پڑھو۔ اب یہاں مسئلہ آ گیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو منسوخ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا جو آخری عمل ہے، جب آپ بیمار تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی آئے، درمیان میں آ کے آپ امام بن گئے، تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے اور صحابہ نے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حدیث منسوخ ہے، لہٰذا اب اگر کسی عذر کی بنا پہ امام بیٹھ کے بھی پڑھاتا ہے تو مقتدی کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جو ہے جمع پیش کی ہے، تطبیق دی ہے دونوں حدیث میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو امام شروع کرے بیٹھ کے تو سارے بیٹھ کے پڑھیں گے، اگر شروع کرے کھڑا ہو کے، جیسے وہاں شروع کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو کھڑے ہو کے تھے، پھر درمیان میں اگر بیٹھ جائے، جیسے درمیان میں اللہ کے نبی آ کے بیٹھ گئے تھے، تو اس صورت میں مقتدی کھڑے رہیں گے۔ ہاں اگر شروع بیٹھ کے کی ہے تو پھر بیٹھ کے ہی نماز پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں اس میں نسخ کی بجائے تطبیق دیں گے، چونکہ تطبیق جو ہے وہ نسخ سے مقدم ہوتی ہے اس صورت میں۔ جی اگلی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رعا فی اصحابہ تأخرا، اپنے صحابہ میں کچھ پیچھے ہٹنا دیکھا، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں صف میں، تھوڑا سا پیچھے، فقال تقدموا، فرمایا آگے بڑھو، فأتموا بی، اور میری پیروی کرو، یعنی پہلی صف والے امام کو دیکھ کے وہ حرکات و سکنات کریں گے، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ، اور چاہیے کہ تمہاری پیروی کریں بعد والے، جو پہلی صف والے ہیں تو دوسری والے ان کو دیکھیں گے، تیسری والے دوسری کو دیکھیں گے، تو یہ ہے کہ جو بعد والے ہیں وہ تمہاری پیروی کریں، تمہاری حرکات و سکنات کو دیکھ کے۔ بعض اوقات آواز نہیں جاتی، آج کل تو سپیکر ہیں، پہلے یہ سہولتیں تو میسر نہیں تھیں، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، ہر صف والا وہ اپنی سے اگلی صف کو دیکھتا ہے، وہ رکوع میں چلے گئے ہیں تو یہ رکوع میں چلا گیا، وہ سجدے میں گئے ہیں تو یہ سجدے میں چلا گیا، تو یہ ہے کہ وہ پیروی کریں تمہاری جو تمہارے بعد میں ہے۔ جی اگلی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرۃ مخصفہ، اللہ کے نبی نے چٹائی کا ایک حجرہ بنایا، چھپر سا بنایا، فصلی فیہا،
اس میں آپ نے نماز پڑھی، آپ نے اس میں نماز پڑھنا شروع کر دی، فتتبع الیہ رجال، تو کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے وہ نماز میں شامل ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی، وجاؤ، وہ آئے، یصلون بصلاتہ، وہ آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ الحدیث، یہ لمبی روایت ہے، تو یہاں تک یہ میں نے دوبارہ ریکارڈنگ کر دی ہے، باقی ریکارڈنگ جو ہے وہ اگلے حصے میں پہلے سے ہو چکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔